دوسری جنگ عظیم کے واقعات اور نتائج۔ جنگ عظیم اول 1914 تا 1918 کی تباہ کاریوں کے تلخ اور ہولناک تجربے کے بعد یورپی ممالک آئندہ کے لیے جنگوں سے گریز اور قیام امن کو ضروری سمجھ رہے تھے۔ جنگ کے بعد 1919 کی پیرس امن کانفرنس میں جنگوں کو روکنے کے لیے لیگ آف نیشنز کی تنظیم تشکیل دینے سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ قیام امن کے لیے مؤثر ادارہ ثابت ہوگا۔ جنگ کے بعد اگلے دہائی تک فضا نسبتاً امن اور مفاہمت کی رہی، مگر 1930 کے بعد صورتحال بدل گئی۔ اس دہائی کے حالات اور واقعات نے جنگ کو ناگزیر بنا دیا۔ 1939 سے 1945 تک بڑی طاقتوں اور ان کے حلیفوں پر مشتمل دو متحارب گروپوں اتحادی اور میگری اور ان کے حلیفوں کے درمیان مختلف معاہدوں پر لڑی جانے والی یہ دوسری عالمی جنگ انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ اسباب: یوں تو جنگ کے باقاعدہ آغاز کا فوری سبب 1 ستمبر 1939 کو جرمنی کا پولینڈ پر حملے کا واقعہ بنایا، مگر اس کے بنیادی اسباب اس سے پہلے کے کچھ حالات اور واقعات تھے۔ نمبر 1، معاہدہ ورسائلز۔ 1919 کے پیرس امن کانفرنس میں طے کردہ بلکہ عائد کردہ معاہدہ ورسائلز کے تحت جرمنی کو بعض علاقوں اور افریقی اور مشرقی ایشیا کے مقبوضات سے محروم کرنے کے علاوہ بھاری تاوان جنگ ادا کرنے اور کمزور فوج رکھنے کا بھی پابند کر دیا تھا۔ جرمنی کی طرف سے اس تضحیک آمیز سلوک کا رد عمل کسی وقت ناگزیر تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا ایک سبب سب سے بڑا معاہدہ ورسائلز کے مضمرات تھے۔ نمبر 2، آمرانہ حکومتوں کا ظہور۔ معاشی بحران اور سیاسی بد انتظامی کے باعث کچھ ممالک بالخصوص اٹلی اور جرمنی میں جمہوری کے بجائے آمرانہ بلکہ فاسسٹ حکومتیں قائم ہوئی، جن کے قائد ہٹلر اور مسولینی وجوہ امن کے بجائے جارحیت پر مائل تھے۔ نظریاتی کشمکش: یورپ میں ایک طرف جمہوری ممالک تھے، دوسری طرف روس میں سوشلسٹ آمریت، جبکہ جرمنی اور اٹلی میں فاسسٹ آمریت تھی۔ مختلف نظریات اور سیاسی نظاموں والے ان ممالک کے درمیان کھینچاؤ بھی یورپ میں جنگی تناؤ بڑھانے کا ایک اہم سبب رہا۔ کالونیل اور تجارتی رکاوٹیں: جنگ عظیم اول کے بعد جرمنی کو بہت سارے اہم علاقوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اٹلی اور جاپان کے اپنے تحفظات تھے، چونکہ یہ تینوں ممالک خاطر خواہ قدرتی وسائل نہیں رکھتے تھے۔ دوسرا، اسی دوران عالمی کساد بازاری نے ان کے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ خام مال اور پیداوار کے لیے منڈیوں اور اپنے زائد آبادی کو کھپانے کے لیے ان کو اضافی وسائل اور علاقے درکار تھے۔ ان تینوں ممالک جرمنی، اٹلی اور جاپان کی توسیع پسندانہ عزائم اور عسکریت جنگ برپا کرنے کے اہم عامل بنے۔ لیگ آف نیشن کی ناکامی: یورپ میں امن کے قیام میں لیگ کا کردار مؤثر نہیں رہا تھا۔ متحارب کمپنیوں کی خلاف امن سرگرمیوں کے روکنے میں ناکام رہی۔ 1931 کی دہائی میں جرمنی، اٹلی اور جاپان کی جارحانہ کارروائیوں کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکا، یوں اس کی ساکھ اور افادیت ختم ہو گئی تھی۔ 1931 کی دہائی کے دوران درجہ ذیل چند ایسے واقعات تھے جو امن کے لیے شدید خطرہ بن رہے تھے، مگر لیگ آف نیشنز ان تدارک کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ 1931 میں جاپان کا شمالی چین کے بڑے حصے پر قبضہ، 1934 اور 35 میں اٹلی کا ابسینا ایتھوپیا پر حملہ، 1935 ہٹلر کا معاہدہ ورسائلز کی خلاف ورزی اور جرمنی کو مسلح کرنے کا اعلان، 1936 میں اسپین کے خلاف خانہ جنگی میں جرمنی اور اٹلی اور روس کا پراکسی وار، 1936 میں جرمنی، اٹلی اور جاپان کا باہمی معاہدے کے تحت کمیونسٹوں کے خلاف ہر جگہ لڑنے کا اعلان، 1937 میں جاپان کا چین پر حملہ۔ لیگ کی ناکامی کے علاوہ برطانیہ اور فرانس کا ہٹلر کی جارحانہ پالیسیوں اور مطالبات کی مخالفت کے بجائے اس کو خوش کرنے کی پالیسی کا نتیجہ بھی امن کے لیے مضر ثابت ہوا۔ مارچ 1938 میں جرمنی نے پابندی کے باوجود جرمن آبادی کے ملک آسٹریا کا الحاق کیا۔ 1938 میں جرمنی نے چیکوسلواکیا کے ایک جرمن علاقے سڈٹینلینڈ پر دعویٰ کر دیا۔ میونخ کانفرنس میں برطانیہ اور فرانس کے وزرائے اعظم نے ہٹلر کا اس علاقے پر قبضہ کرنے کا حق اس توقع کے ساتھ قبول کیا کہ ہٹلر مزید علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گا، مگر وعدے کے باوجود ہٹلر نے 1939 میں چیکوسلواکیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کا اگلا نشانہ پولینڈ ہو سکتا تھا۔ اس کے تدارک کے لیے برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کو جنگ کی دھمکی دی۔ ہٹلر کی پیروی میں اٹلی کے مسولینی نے البانیا پر حملہ کر دیا۔ یوں یورپ میں جنگ کے خدشات بڑھنے لگے۔ اگست 1939 تک یورپی طاقتوں کا خیال تھا کہ جرمنی اپنے بڑے دشمن روس کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کے خوف سے پولینڈ پر حملہ نہیں کرے گا، مگر ان کا یہ خیال غلط نکلا جب جرمنی اور روس نے باہمی دوستی کا معاہدہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ پولینڈ پر قبضہ کر کے آپس میں تقسیم کریں گے۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا، جس پر برطانیہ اور فرانس نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرمنی کے خلاف برطانیہ کے اعلان جنگ کرنے سے اس کے ڈومینین آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور کینیڈا اور
इंडिया भी जंग में शरीक हो गए। सितंबर 1939 से यूरोप में दूसरी जंग अजीम का बाकायदा आगाज हो गया। रूस ने पोलैंड के मशरकी हिस्से कब्जा करने के अलावा पोलैंड के शुमाल में बाल्टिक रियासतों लेटोया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को रूस में शामिल कर लिया। ताहम फिनलैंड उसके खिलाफ मार्च 1949 तक लड़ता रहा। बर्तानिया और फ्रांस के ऐलान जंग के बाद 7 महीनों तक फरीकीन के दरमियान लड़ाई निस्बतन हल्की रही। जर्मनी ने अप्रैल 1940 में शुमाली जानिब डेनमार्क और नॉर्वे पर अचानक हमला करके कब्जा कर लिया। नॉर्वे के साहिल जर्मनी के लिए बर्तानिया के खिलाफ इकदाम का उम्दा बहरी मुस्तकर थे। मई 1940 में मगरबी जानिब हॉलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग पर कब्जा करने बाद 14 जून को पेरिस को फतेह किया। इस मौके पर बर्तानिया ने डनकर्क की बंदरगाह शमाली और मशरकी फ्रांस में महसूर 3.5 लाख इत्तेहादी फौज को बड़ी जानफशानी से निकाला। 22 जून को फ्रांस के हथियार डालने पर जर्मनी ने फ्रांस के शुमाली हिस्से को बराह रास्त तहवील में ले लिया, जबकि जनूबी हिस्से में मार्शल पेतान की सरबराही में कठपुतली हुकूमत कायम कर ली। उसकी हुकूमत रस्मी हुकूमत कहलाई। सकूत फ्रांस के बाद जनरल डिगाल ने लंदन में जलावतन हुकूमत कायम करके फ्रांस की बाजियाबी के लिए जदोजहद शुरू की। फ्रांस के बाद हिटलर का अगला टारगेट बर्तानिया था, जहां चैम्बरलेन की जगह विंस्टन चर्चिल वजीर आजम बना दिया गया। जर्मन और बर्तानिया की फिजाई लड़ाई 13 अगस्त 1940 को जर्मनी ने बर्तानिया पर फिजाई हमलों का आगाज कर दिया। इब्तदा में जर्मन फिजाइया ने बरतानवी हवाई अड्डों और फैक्ट्रियों को निशाना बनाए रखा, फिर 7 सितंबर से उसके शहरों पर बमबारी शुरू की। ताहम बरतानी फिजाइया के जहर जबरदस्त मज़ाहमत के बाद 16 मई 1941 को हिटलर ने यहाँ लड़ाई मुअत्तल करके बहरा रोम, शुमाली अफ्रीका और मशरकी यूरोप की तरफ रुख कर दिया। बहरा रोम में हिटलर का आम मकसद अपनी जंगी हलीफ मुसोलिनी की आनत करना था। इटली जंग के आगाज में गैर जानबदार था, मगर जर्मनी का फ्रांस को फतेह करने के बाद मुसोलिनी फ्रांस और बर्तानिया के खिलाफ ऐलान जंग करके जर्मनी का इत्तेहादी बन गया। 27 सितंबर को जर्मनी और इटली ने जापान को भी इत्तेहाद में शामिल कर लिया। उनको बहरी ताकतों के नाम से याद किया जाता है। शुमाली अफ्रीका महाज। शुमाली अफ्रीका के 5वें ममालिक मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस, अलजायर और मराकश यूरोपी ताकतों के मातहत 9 आबादियाती और नीम 9 आबादियाती थे। सितंबर 1940 में मुसोलिनी ने बर्तानिया के जेर कंट्रोल मिस्र पर हमला कर दिया। फरवरी 41 में बर्तानिया ने जवाबी कार्रवाई करके शुमाली अफ्रीका में न सिर्फ 500 मील तक इलाके पर कब्जा कर लिया, बल्कि 1 लाख अतालवियों को कैदी भी बना लिया। हिटलर ने इटली के कमक के लिए जनरल रोमेल की कमान में जर्मन फौज भेजी, जिसने मार्च के आखिर में बरतानवी फौज को लीबिया तक धकेल दिया। जनरल रोमेल और बरतानवी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई में जर्मनी ने जून 42 में बरतानिया को सहरा में धकेल कर तब्रूक लीबिया की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। खित्ता बल्कान। शुमाली अफ्रीका में जनरल रोमेल के जेर कमान जर्मनी की मुहिम जारी थी, जबकि जर्मन के दूसरे जनरल खित्ता बल्कान में मुतहरक हो गए थे। जनूब मशरक यूरोप के खित्ता बल्कान के ममालिक पर कब्जा करना हिटलर का रूस पर हमला करने के मंसूबे का हिस्सा था। 1941 के अवाइल में हिटलर ने बुल्गारिया, रोमानिया और हंगरी को अपने महवी इत्तेहाद के साथ देने पर मजबूर किया, जबकि बर्तानिया की तरफ युगोस्लाविया और यूनान के ममालिक पर अप्रैल 1941 में हमला करके कब्जा कर लिया। रूस पर हमला। बल्कान पर कब्जा करने के बाद हिटलर ने ऑपरेशन बारबरू कोड नाम से 22 जून 1941 को रूस पर हमला कराया। अवाइल नवंबर में जर्मन फौज ने बाल्टिक रियासतों और यूक्रेन को रोकने के बाद लेनिनग्राड का मुहासरा करके उसे बकाया रूस से मुनक़ता कर लिया। तवील मुहासरे के नतीजे में शहर के तकरीबन 10 लाख शहरी भूख और सर्दी से हलाक हुए, मगर शहर सुरंगो न हुआ। अक्टूबर 1941 में जर्मन फौज ने रूसी दारुल हुकूमत मास्को पर हमले शुरू किए, मगर दिसंबर में शदीद मौसम सरमा की वजह से आगे पेशकदमी नामुमकिन रही, तो मास्को से 125 मील मगरिब में मौसम बदलने के इंतजार में मोर्चाजन हो गए। चर्चिल के इस खदशे के पेश नजर को रूस पर कब्जा करने से जर्मनी यूरोप में गालिब ताकत बनकर बर्तानिया के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। बर्तानिया ने रूस का साथ देने का फैसला कर लिया। इसी दौरान चीन भी इत्तेहादियों का हलीफ बन गया। जंग और अमेरिका। अगरचे इब्तदा में अमेरिका जंग में शामिल न होने की पॉलिसी पर कारबंद रहा, ताहम मार्च 1941 में बर्तानिया को हथियार फरोख्त करने और उसके बहरी जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के फैसले से बहरे ओकियानूस में जर्मनी से तनाव के बाद हिटलर के खिलाफ गैर एलानिया बहरी जंग में शामिल हुआ, मगर अमेरिका का जंग में बाकायदा शिरकत इस पर बहरे अलकायल में जापान के हमले से हुआ। जापान की बहरे अलकायली मुहिम हिटलर की तरह जापान के अज़ाइम भी तोसी पसंदाना थे।
تھے۔ عظیم تر مشرقی ایشیا کا مشترکہ خوشحالی حل کا اثر پان ایشیا کے قیام کے نام سے چین نے مغربی اثر کا غلبہ ختم کرنے کا مشن اپنایا۔ 1931 میں شمالی مشرقی چین مانچوریا پر قبضے کے بعد مرکزی چین میں طویل جنگ میں پڑ گیا تو اپنی معیشت پر دباؤ کے باعث وسائل کے حصول کے لیے جنوب مشرقی ایشیا کے مغربی کالونیوں پر قبضہ کرنا شروع کی۔ جولائی 1941 میں جاپان کا فرانسیسی انڈوچینیا، ویتنام، لاوس اور کمبوڈیا پر قبضہ کرنے سے امریکہ نے فلپائن اور گام میں اپنی کالونیوں کو ممکنہ خطرے کے پیش نظر امریکہ میں جاپان کے اثاثے منجمد کر دیے اور اس سے تیل کی سپلائی منقطع کر لی، مگر جاپان نے جنوب مشرق ایشیا کے 7 بحر الکاہل میں امریکی اڈوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ جاری رکھا۔ اس سلسلے میں جزیرہ ہوائی میں امریکی بندرگاہ پر ہاربر میں بحری بیڑے پر 7 ستمبر 1941 کو اچانک حملہ کر کے اس کے 19 بحری بشمول 8 جنگی 128 ہوائی جہاز تباہ کرنے کے علاوہ عملے کے 2300 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس کے رد عمل میں امریکہ نے جاپان اور اس کے حلیفوں کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ پرل ہاربر پر حملے کے بعد جاپان، برطانوی کالونی ہانگ کانگ اور امریکہ کے زیر کنٹرول گام اور جزیرہ بیگ کے علاوہ تھائی لینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد اپریل میں 42 میں فلپائن پر بھی قابض ہو گیا۔ ملایا، سنگاپور، ڈچ ایسٹ انڈیز، انڈونیشیا کے علاوہ مغربی جانب برما پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں سے اس نے ایک طرف انڈیا پر حملے کے منصوبے کے تحت جنوبی ہند کے ساحلی مقامات بم برسائے، جبکہ دوسری طرف آسٹریلیا پر حملے کی مہم شروع کی۔ اتحادیوں کا بالادستی کا آغاز 1942 کے موسم بہار تک بحری طاقتوں کو جنگ کے 3 بڑے محاذوں، ایک بحر الکاہل، نمبر 2 روس اور 3 شمالی افریقہ پر بالادستی حاصل۔ جاپان چین کے ساحلوں، جنوب مشرقی ایشیا، ہند، چینی تھائی لینڈ، برما، ملایا، انڈونیشیا، فلپائن اور بحر الکاہل کی کئی جزائر، نیو گینی اور سولومن پر قابض ہو گیا تھا۔ جرمنی ماسکو تک یورپ پر کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ شمالی کی افریقہ کے محاذ پر بھی اتحادیوں کے مقابلے میں بحری جرمنی کی پوزیشن مضبوط تھی۔ تاہم 1942 کے وسط سے اتحادیوں کی پوزیشن بہتر ہونے لگی۔ 3 فیصلہ کن لڑائیوں، مڈ وے، اسٹالن گراڈ اور آلمین نے جنگ کا پانسہ اتحادیوں کے حق میں پلٹ دیا۔ مڈ وے کی لڑائی مئی 1942 میں بحیرہ کورال کی لڑائی میں اتحادیوں نے کافی نقصان اٹھانے کے بعد جنوب جانب جاپانیوں کی پیش قدمی روک دی۔ جون کو جاپانیوں نے جزیرہ ہوائی سے 1500 میل مغرب کی جانب جزیرہ مڈ وے میں امریکی ہوائی اڈے پر حملہ کر دیا، مگر امریکہ نے جوابی کارروائی میں اس کے 332 ہوائی جہاز، 4 طیارہ بردار اور 1 امدادی جہاز تباہ کر کے جاپان کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ مڈ وے کی لڑائی میں کامیابی سے بحر الکاہل میں جنگ کی صورتحال تبدیل ہو کر اتحادیوں کے حق میں ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جارحانہ پالیسی اپنا کر اگست 1942 میں جزیرہ سولومن میں جاپان کے ہوائی اڈے پر فوجیں اتار دی۔ 6 ماہ کے شدید لڑائی کے بعد فروری 1943 میں جاپانیوں سے جزیرہ چھین لیا۔ شمالی افریقہ کا محاذ جون 1942 سے جرمن لیبیا کے اہم بندرگاہ تبروک پر قابض ہو گئے تھے، جس کے بعد برطانیہ نے افواج کی کمان کے لیے جنرل منٹگری کو بھیجا۔ اس وقت جرمن اسکندریہ استنبول کے مغرب میں واقع مصر کے گاؤں آلمین تک بڑھ کر مورچہ بند ہو گئے تھے۔ 23 اکتوبر کی رات 1000 برطانوی فوجیوں نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ نومبر کو جنرل رومیل کی جرمنی فوج مغرب کی جانب پسپا ہو گئی۔ 8 نومبر کو امریکی جنرل آئرن پاور کی کمان میں 1,00,000 فوج مراکش اور الجزائر میں اتری۔ مئی 1943 میں جنرل منٹگمری اور جنرل آئزن باور کی فوجوں نے رومن جنرل رومیل کی افریقہ کور کو زبردست شکست سے دوچار کر کے شمالی افریقہ میں جنگ جیت لی۔ اسٹالن گراڈ کی لڑائی جرمن افواج دسمبر 1941 میں ماسکو کے مضافات میں رکی تھی۔ موسم بدلنے کے بعد اگلے سال پھر سے متحرک ہوئی۔ اسی سال ہٹلر نے روس کے جنوب میں واقع صنعتی شہر اسٹالن گراڈ پر بھی حملہ کروانے کے لیے 6ٹھی فوج روانہ کر دی۔ 23 اگست 1942 کو اسٹالن گراڈ کی لڑائی شروع ہوئی۔ جرمن نے شدید بمباری سے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، 90% شہر پر قبضہ کر لیا، مگر 19 نومبر کو روسی افواج اور عام شہریوں نے بڑی جان فشانی سے جوابی کارروائی شروع کی۔ 2 فروری 1943 کو جرمن کے 3,30,000 کی فوج میں بچ جانے والے 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس شکست سے جرمن جارحیت کے بجائے مدافعت پر مجبور ہوئے۔ روسی ان کو بلکان، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، یوگوسلاویا سے پسپا کرتے ہوئے مغرب کی طرف دھکیلنے لگے۔ اٹلی پر حملہ، روسی محاذ پر جرمنوں کی پسپائی پر 10 جولائی 1943 کو اتحادیوں نے سسلی پر حملہ کر کے 1 مہینے کے اندر اس کو جرمن اور اطالویوں سے خالی کرایا۔ یہاں پر شکست کے باعث مسولینی کے تخت سے اتار کر گرفتار کیا۔ نئی حکومت کے تحت اٹلی نے 3 ستمبر کو ہتھیار ڈال دیے، اگرچہ اسی دوران جرمنوں نے شمالی اٹلی پر پھر سے کنٹرول حاصل کر کے مسولینی کو اقتدار دلوایا۔
آیا، مگر بالآخر جب جرمن شمال کی جانب پسپا ہوئے تو 4 جون 1944 کو اتحادی روم میں داخل ہوئے، تاہم اٹلی میں لڑائی مئی 1945 میں جرمنی کے ہتھیار ڈالنے تک جاری رہی۔ فرانس کی بازیابی 6 جون 1944 کو اتحادی افواج نے امریکی جنرل آئزن باور کو کمان میں نارمنڈی کے ساحل سے فرانس پر حملے کا آغاز کیا۔ اس پہلے دن کی شدید لڑائی میں اتحادی فوج کو بھاری جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کو ڈی ڈے یوم ہلاکت کے نام سے پکارا گیا، تاہم اتحادیوں نے ساحل کے سروں پر قبضہ برقرار رکھا۔ چند ہفتوں بعد 10 لاکھ کے اضافی فوج کی آمد سے اتحادیوں کی طاقت بڑھ گئی۔ 25 جولائی کو جرمنی دفاعی حصار کو توڑا۔ اگلے ماہ اگست میں اتحادی پیرس میں داخل ہوئے اور ستمبر تک فرانس، بیلجیم اور لکسمبرگ کو جرمنی کے قبضے سے بازیاب کرایا۔ اس کے بعد اتحادیوں کا اگلا نشانہ خاص جرمنی ٹھہرا۔ اتحادی افواج نے مغرب اور روسی پر مشرق کی جانب سے پیش قدمی کرنے لگے۔ اس صورتحال میں ہٹلر نے مغربی جانب جوابی حملے کا حکم دیا۔ 16 دسمبر کو جرمن ٹینکوں نے اتحادی کو پیچھے دھکیلنا پر مجبور کیا، تاہم ٹینکوں کی اس لڑائی، جس کو بلج کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے، میں بالآخر جرمن پسپا ہو گئے۔ بلج کی لڑائی کے بعد جرمنی کی شکست یقینی نظر آنے لگی۔ مارچ 1945 میں اتحادی دریا رائن عبور کر کے جرمنی میں داخل ہو گئے۔ 25 اپریل تک برلن شہر 30 لاکھ اتحادی اور 60 لاکھ روسی افواج کے گھیراؤ میں آ گیا تھا۔ 30 اپریل کو ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 7 مئی 1945 کو جرمنی فوج کے ہتھیار ڈالنے سے تقریباً 6 سال سے یورپ کے محاذ پر جاری جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ جنوب مشرق ایشیا کی صورتحال مارچ 1944 کے وسط میں اتحادیوں، جن کی زمینی فوج برطانیہ کے علاوہ برطانوی ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے سپاہیوں پر مشتمل تھی، نے برما کی بازیابی کے لیے جاپان کے خلاف مہم شروع کی، جس پر 22 مارچ کو جاپانی افواج نے وہاں سے ہندوستان کی شمالی مشرقی سرحدی ریاست منی پور میں واقع امپھال میدان میں موجودہ برطانوی فوج کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں ہندوستان کے آزادی پسند لیڈر سبھاش چندر بوس کی تیار کردہ آزاد ہند فوج جاپان کی معاون تھی، تاہم یہاں کئی مہینوں تک لڑائی میں کامیاب نہ ہونے کے باعث جاپانی جولائی میں برما واپس ہوئے۔ سال کے آخر تک خطے میں اتحادیوں کی پوزیشن کافی مستحکم ہونے لگی تھی۔ اگلے سال 1945 جنگ کے خاتمے سے کچھ قبل وہ جاپانیوں سے برما آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ بحر الکاہل محاذ کی آخری لڑائی اکتوبر 1944 سے جاپان کے خلاف اتحادیوں کی کارروائی میں تیزی آ گئی تھی۔ فلپائن کے جزیرے لیتی کی لڑائی میں جاپانی بحریہ کی جنگی طاقت کے خاتمے سے اس کے پاس چند زمینی فوج اور خودکش پائلٹ رہ گئے تھے۔ اتحادیوں نے مارچ 45 میں شدید لڑائی اور بھاری جانی نقصانات کے بعد ٹوکیو سے 750 میل دور آیوجیمیا جزیرہ چھین لیا۔ اپریل میں جنوبی جاپان سے 350 میل کے فاصلے پر اوکیناوا جزیرے پر حملہ کر دیا۔ جاپانیوں نے پامردی سے مقابلہ کیا، مگر 21 جون کو اس شدید ترین زمینی لڑائی میں ان کو شکست ہوئی۔ اس لڑائی میں 1 لاکھ جاپانی اور 12,000 امریکی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد اتحادیوں کی اگلی منزل جاپان تھا۔ امریکی صدر کی تنبیہ کے باوجود جب جاپانیوں نے سرنگوں ہونے سے انکار کیا تو 6 اور 9 اگست کو بالترتیب اس کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ بالآخر 2 ستمبر کو جاپان کے ہتھیار ڈالنے سے اس خون ریز طویل جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ چین، نتائج اور اثرات جاپان جانی ہلاکتیں تاریخ کے سب سے تباہ کن جنگ میں 6 کروڑ بشمول 4 کروڑ افراد، جن میں 2 کروڑ روسی تھے، ہلاک ہوئے، جرمن مارے گئے۔ امریکی اموات کی تعداد 4 لاکھ اور جاپانیوں کی 20 لاکھ تھی۔ مادی اور معاشی اثرات جنگ سے یورپ کا تقریباً ہر شہر کھنڈر بن گیا تھا۔ مواصلات اور آمد و رفت کے نظام تباہ ہو گئے۔ صنعت اور زراعت اور تجارت کے شعبے شدید متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے یورپ کو عرصے تک بے روزگاری، بھوک اور قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشرتی اثرات جنگ کا ایک نتیجہ یورپ میں وسیع پیمانے پر آبادیوں کی نقل مکانی اور بے دخلی کی صورت میں آیا۔ روسیوں کے ہاتھوں جرمنی پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے۔ پولینڈ، چیکو سلواکیا، یوگوسلاویا، رومانیہ، ہنگری سے جرمنوں کو بے دخل کیا گیا۔ 1945 اور 46 کے درمیان 1 کروڑ 20 لاکھ جرمنوں کو مغربی جرمنی کی طرف دھکیلا گیا۔ جرمنوں کے خلاف جرمنوں کے علاوہ کئی دوسری اقوام، سرب، یہودی، مسلمان، کردش، پولش، یوکرینی وغیرہ کے قیدی اور باشندے بھی مخالف فریقین کے شدید ظلموں اور تشدد کا نشانہ بنے۔ بے پناہ قتل و غارت، بے دخلیوں، بے روزگاری، قحط اور افلاس اور بیماریوں وغیرہ سے کروڑوں افراد شدید معاشرتی اور نفسیاتی مسائل کا شکار رہے۔ جیو پولیٹیکل نتائج: جرمنی کے کچھ صوبے پولینڈ اور روس کو مل گئے، جبکہ بقیہ جرمنی 2 حصوں مغربی اور مشرقی میں تقسیم کیا گیا۔ پولینڈ کے 2 صوبے شمالی مشرقی رومانیہ، مشرقی فن لینڈ کے کچھ حصے اور 3 بالٹک ریاستوں کو روس نے جذب کر لیا۔ جاپان امریکہ کے زیر انتظام لایا گیا۔ کوریا بھی 2 حصوں شمال اور جنوبی تقسیم ہوا۔ یورپ کی روایتی طاقتوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے بجائے امریکہ اور روس دنیا کے سب سے طاقتور ممالک کی حیثیت
حیثیت سے ابھرے۔ دونوں کے درمیان نظریاتی اختلافات کے باعث یورپ امریکہ اور روس کے زیر قیادت بالترتیب سرمایہ دارانہ جمہوریت مغربی یورپ اور کمیونسٹ بلاک مشرقی یورپ میں تقسیم ہو گیا، جن کے درمیان اگلے چند دہائیوں تک جاری سرد جنگ کے عالمی سطح پر مختلف جہت اثرات رہے۔ شدید قوم پرستی کے مضر اثرات اور کمیونزم کے خطرے پیش نظر مغربی یورپ کے ممالک باہمی تعاون اور اتحاد اور مفاہمت پر آمادہ ہو گئے۔ مستقبل میں جنگوں سے بچاؤ اور قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی تنظیم تشکیل دی گئی۔ یورپ کی سمندر پار کالونیوں کی سلطنت بکھرنے لگی۔ انڈیا، فلپائن، برما، میانمار، سری لنکا، ہند چینی، انڈونیشیا جلد آزاد ہو گئے۔ لیگ آف نیشنز کی مینڈیٹ کے تحت برطانیہ اور فرانس کے زیر نگران رکھے گئے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق بھی مکمل آزاد ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کے ایک حصے کو الگ کر کے اسرائیل کی ریاست قائم کی۔ 1950-1960 کی دہائیوں تک جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ کی بقیہ نو آبادیاتی ممالک نے بھی آزادی حاصل کر لی۔ فکری اثرات، جنگ کی ہولناک بربریت اور انسانی مظالم نے یورپی عوام کا عقل پر اعتماد متزلزل کر کے فکری انتشار میں مبتلا کر دیا، جس سے وہاں مختلف حوالوں سے ذہن اور فکر کے زاویے تبدیل ہو گئے۔